السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آیت نمبر 23 سورۃ بقرہ پہلا پارہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کسی شک میں مبتلا ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے گواہوں کو پکارو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ کا دوسرا حکم یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں ملا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے یقین اور توجہ کے ساتھ اس پہ ایمان لایا جائے، اور قرآن مجید کو پورے غور و فکر کے بعد اللہ کا کلام مانا جائے۔ اس آیت میں قرآن کے کلام الہی ہونے کی سچائی میں ایک دعویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر تو لاؤ، کسی بھی صورت جیسی، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی صورت ہو چاہے بڑی سے بڑی، بے شک صورت کوثر ہی جتنی کیوں نہ صورت ہو، بنا تو لاؤ، جو صرف 3 چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہے اور لکھنے میں 1-1.5 سطر سے بھی زیادہ نہیں، ایسی کوئی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ یاد رکھیے ہر نبی کے پاس ایک معجزہ ہوتا ہے اور ہر دور کا ایک کمال ہے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو کمال تھا وہ طب تھا، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے طبیب اس دور میں پیدا ہوئے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ صادر ہوا۔ اب وہاں طب لاچار ہو گئی اور طبیبوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ وہ تو ہتھیار پھینک چکے تھے اور کہنے لگے کہ یہ طب سے بہت بڑی چیز ہے۔ بس معلوم ہوا کہ جب کمال کے لوگ، چوٹی کے لوگ ہتھیار پھینک دیں تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ تو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ادب، شعر اور علم و فن کا دور تھا۔ یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے نقطۂ کمال پر تھیں، اور آگے چل کے سائنس کا دور آیا۔ اب اس دور میں ایک چیلنج دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب ہم یہ کلام لے آئے ہیں، اس کی صرف 114 صورتیں ہیں، اس میں چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی ہے اور بڑی سے بڑی بھی ہے۔ اب تم سارے مل جاؤ، تم جو بڑے بڑے ادیب ہو، شاعر ہو، خطیب ہو، نقاد ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا اعزاز تمہیں ملے ہوئے ہیں، تمہارے کلام پر لوگ سمینا کرتے ہیں، واتانہ کرتے ہیں، اور تمہارے کلام کو سونے کے تاروں سے لکھ کر کعبے میں لٹکا دیتے ہیں۔ فرمایا تم ایسا کرو کہ اکیلے کے لیے نہیں بلکہ سارے مل کر، کفار مکہ سے مخاطب ہے اور آج کی دنیا کے لوگوں سے بھی مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، باہمی مشورے سے اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ، اور بنانے کے بعد کیا کرو؟ فرمایا اپنے گروہ سے، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے قبیلے کنبے والوں سے اس کا فیصلہ بھی کروا لو۔ اللہ اور اس کے بندوں کو بیچ میں مت ڈالنا، ان سے فیصلہ کرواؤ جو تمہارے مسلک کے لوگ ہیں، جو تمہارے فرقے کے لوگ ہیں، وہ جو تمہارے کلام پہ سجدہ کرتے اور پھر دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ فیصلہ ہم سے مت کروانا۔ ظاہر ہے اللہ کے والوں نے، صحابہ کرام نے تو یہی کہنا تھا نا کہ آپ کا جو لکھا ہوا ہے قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کہ اپنے فقہ کو بلاؤ، اپنے سمجھداروں کو بلاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ کے بندوں سے فیصلہ کروانے نہ آ جانا، اپنے جیسے لوگوں کو بلاؤ، اور اگر تمہارے اپنے گواہ کہہ دے کہ یہ تو بیکار چیز ہے، یہ کیا چیز لے کر آگے ہو، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو مانو گے کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ اب آگے ایک اور معجزہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں ہم کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے 2 اعزاز بتائے، ٹھیک ہے، کلام کے حق تعالیٰ ہونے کے 2 اعزاز اللہ نے بیان فرمائے، ایک اس کا مثل بنانے سے عاجز، اور دوسرا آئندہ بھی ہرگز کوئی نہیں بنا سکے گا۔ آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اس کی بات اس میں کریں گے۔ تو فاتو بسورۃ، یہ دعویٰ قرآن کی سچائی ہے، کوئی ایسا دعویٰ آج تک نہیں کر سکتا۔ کوئی رائٹر، کوئی اسکالر جب اپنی کتاب لکھتا ہے تو ضرور کہتے ہیں کہ اس میں غلطی کا احتمال ہے اور آپ میری غلطی کی نشاندہی کیجیے گا تاکہ میں اس کی درستگی کر لوں، لیکن قرآن میں ایسا خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں اللہ نے لکھا ہو کہ یہاں نعوذ باللہ کوئی غلطی کا احتمال ہوگا تو آنے والے لوگ اس کو درست کریں گے یا مجھے گائیڈ کریں گے۔ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی نے چیلنج کیا ہے، ورنہ تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مفسر اور بڑے سے بڑا جو اسکالر ہے وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین معجزہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ سب کو معجزے دیے گئے اور ان کے معجزے
ان کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، لیکن میرا معجزہ قرآن ہے، یہ اس کو لوگ پڑھیں گے اور جوک در جوک انشاءاللہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس کی بہت فضیلت ہے، بہت زیادہ اعجاز ہونے کی، اعجاز معجزے سے عاجز کر دینے والا کلام، اس پہ اگر میں بولنے لگوں تو بہت ٹائم چاہیے، وہ انشاءاللہ کسی اور میرے لیکچر میں آپ سن لیجئے گا۔ ابھی یہ شارٹ تفسیر میں اتنا ہی ہے کہ یہی چیلنج اس کے لیے بہت بڑا ہے کہ آپ اس کے مثل کیا، اس کی مثال جیسی کیا، کوئی بھی اس کے برابر کی چیز نہیں